ایکسکیویشن یعنی کھدائی کسی بھی کنسٹرکشن کا ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے۔ اپنے گھر کی تعمیر کرتے وقت ایکسکیویشن کے دوران آپ کو کن باتوں کو مد نظر رکھنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو مینول ایکسکیویشن کرانی چاہیے یا مشین ایکسکیویشن، ان تمام باتوں کی ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں۔ ہیلو جی، السلام علیکم۔ یہ ہمارے پروجیکٹ زرار ہومز کا 30-60 کا پلاٹ ہے۔ پچھلی دفعہ ہم نے اس کا لے آؤٹ کرنا آپ کو بتایا تھا، اور اس میں کیا کیا چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے وہ ساری ہم نے بتائی تھی۔ تو ابھی اس کا ایکسکیویشن کا سٹیپ ہو گیا۔ تو ایکسکیویشن میں کیا کیا چیزیں مد نظر رکھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور کیا کیا احتیاطیں کرنی ہوتی ہیں، اس کے لیے ہم بات کرتے ہیں اپنے سائٹ انجینئر فرحان صاحب سے۔ اچھا، مجھے فرحان یہ بتاؤ کہ جب آپ ایکسکیویشن کر رہے ہوتے ہو تو کیا کیا چیزیں آپ مد نظر رکھ رہے ہوتے ہو؟ سب سے پہلے تو ہمیں اپنا لے آؤٹ جو ہے نا وہ اس کو رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے جب ہم ایکسکیویشن سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں، سب سے پہلے ہم اپنا لے آؤٹ جو پلان ہے اس کو ایک دفعہ دوبارہ ریویو کرنا چاہیے، جو ہم نے نیچے لے آؤٹ کیا ہوتا ہے، چونا وغیرہ ڈالا ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی ساری پیمائشیں آپ نے کمپلیٹ لینی ہوتی ہیں، ساری پیمائشیں آپ نے پہلے مکمل کر لینی ہے جو کہ آپ نے لے آؤٹ نیچے کیا ہو، تاکہ بعد کل کو آپ کی ایکسیویشن ہو جائے، بعد میں آپ کی دیواریں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں۔ تو اس جو ہے نا مسئلے سے بچنے سے پہلے آپ کو یہ کرنا چاہیے۔ اچھا، اگر ایکسکیویشن صحیح نہ ہو آپ کے پلاٹ کی، آپ کے گھر کے، آپ کے پلاٹ کی، تو اس سے کیا نقصانات کیا ہو سکتے ہیں؟ ایکسیویشن دیکھیں جی، یہ زمین کے حساب سے ہوتا ہے۔ ایکسیویشن جو ایکسیویشن ہمارا پلان ہوتا ہے، اس کو ہم اپنے زمین سے حساب سے ایکسیویشن کرواتے ہیں۔ اگر ہماری کٹنگ زمین ہے تو اس کی ایکسیویشن کا الگ شیڈول ہوتا ہے، اگر آپ کی ڈمپنگ والی زمین ہے تو اس کا الگ ہوتا ہے ایکسیویشن۔ اور یہ ہائٹ آپ کو کون دیتا ہے کہ کتنی ہائٹ ایسٹیمیٹ کرانا ہے؟ یہ ہم سوائل ٹیسٹ کرواتے ہیں، سوائل ٹیسٹ رپورٹ سے ہمیں اس کا پھر پتہ چلتا ہے، اسٹرکچر انجینئر جو ہوتے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں۔ اچھا، مطلب جیسے سوائل کی نیچے سے کنڈیشن ہوتی ہے اس کے مطابق یہ لوگ سوائل ٹیسٹ کی رپورٹ دیکھ کے اس کے بعد ایکسکیویشن کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کتنے فٹ کرنی ہے، اور یہ بیسیکلی سوائل ٹیسٹ رپورٹ میں یہ مینشن ہوتا ہے کہ کتنا آپ نے نیچے ایکسکیویٹ کرنا ہے۔ چلے، اس پلاٹ میں تو مسئلہ کوئی نہیں ہے، لیکن جب آپ کا پلاٹ آتا ہے، بڑے پلاٹ آتے ہیں کنال کے، 2 کنال کے، وہاں پر زمین کا ایک نیچرل سلوپ آ رہا ہوتا ہے، تو اس صورت میں آپ پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کو لیول میں کرتے ہیں یا پھر اسی سلوپ کو کنٹینیو کرتے ہیں؟ نہیں سر، اس میں یہ ہوتا ہے یہ نا کہ آپ اگر آپ سلوپ میں کرتے ہیں ایکسیویشن تو اس کا آپ کو ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کل کو آپ جو ڈی پی سی کا بیم ڈالتے ہو نا اوپر، ایف ایف ایل لیول جو ہوتا ہے فرسٹ فلور کا، اس کو آپ نے ایک لیول میں لگانا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم جو ہے نا کوشش کرتے ہیں کہ اپنی ساری ایکسیویشن جو ہے وہ ایک لیول میں لگائیں، تاکہ کل کو ہمیں نقصان سے بچ جائے۔ لیول میں ہم اس لیے نہیں کرتے کیونکہ کل کو پھر نیچے ہماری بریک میسنری زیادہ ہوتی ہے، ایک سائڈ سے دیوار ہمیں زیادہ اٹھانی پڑتی ہے، دوسری سائڈ لیول کرنے کے لیے ہمیں پھر وہ کم کرنا پڑتا ہے، اس وجہ سے ہم لیول میں شروع سے کرواتے ہیں ایکسیویشن۔ اچھا، ایکسکیویشن سے جو آپ کی یہ مٹی نکلتی ہے، یہ تو اس کو کہاں پہ ڈمپ کرتے ہیں؟ کیونکہ میں نے بڑے پلاٹوں میں دیکھا ہے کہ وہ اتنے بڑی ڈھیر بن جاتا ہے۔ ابھی تو یہ آپ نے 3 سے 4 فٹ نیچے گئے ہیں، لیکن اگر آپ جائیں 5 سے 6 فٹ نیچے جاتے ہیں تو آپ اسے سائڈوں پہ نہیں ڈمپ کر پاتے، تو ابھی آپ نے اسے ویسے کہاں ڈمپ کرنا چاہیے؟ ہم اتنی جو ہماری ایکسیویشن ہوتی ہے جس میں ہم صرف اپنی فاؤنڈیشن کی ایکسیویشن نکالتے ہیں نا دیواروں کی، اس کا ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہماری مٹی جو ہے وہ ہمارے گھر میں ہی ساری کمپلیٹ ہو جائے، پوری آ جائے، کیونکہ کہ اس میں ابھی اور فلنگ ہوتی ہے۔ یہ ابھی روڈ سے سلوپ اس کا اوپر جاتا ہے، فرسٹ فلور اوپر ہوتا ہے 3 فٹ کی ہائٹ پہ، اس کے لیے جو ہماری مٹی پوری ہو جاتی ہے وہ ہم یہاں پہ اپنی ڈمپ کر لیتے ہیں، باقی جو ہماری ایکسٹرا مٹی ہوتی ہے وہ ہم کسی دوسری جگہ جا کے شفٹ کر دیتے ہیں۔ اس کو بعد میں پھر دوبارہ پلاٹ میں شفٹ؟ ہاں، اگر ہمیں ضرورت پڑے تو ہم وہ مٹی جو ہے نا ہم پلاٹ میں شفٹ کر دیتے ہیں۔ میں ابھی یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ سارا کٹنگ والا ایریا، یہ بہت بڑی پہاڑی ہم نے کٹنگ کر کے اس کے بعد ہم نیچے لیول پہ لے کے 25 فٹ کی پہاڑی تھی جو ہم نے کٹنگ کی ہے، اور اس کے مزید ہم نیچے بھی 3 فٹ اور نیچے گئے۔ اچھا، اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ زمین جیسے مجھے نظر آ رہی ہے بہت سخت زمین ہے، تو اس میں تو یہ ایکسکیویشن والا جو، کیونکہ مینول ایکسکیویشن ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو نرم کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ یہ اس طرح کرتے ہیں، 1-1 فٹ پہلے ایکسیویشن کر کے ہینڈ جو ایکسیویشن ہوتی ہے اس میں پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ پانی ڈال دیتے ہیں، تاکہ زمین کچھ ٹائم کے لیے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ پانی سے نا زمین نرم ہو جائے،
اور وہ ہینڈ ایکسیویشن ہے، اس پہ یہ ہوتا ہے مینول سے کہ وہ زمین نرم ہو جاتی ہے، بعد میں پھر اس کو نکال لیتے ہیں. یہ 3-4 گھنٹے کا پروسیس ہوتا ہے. اچھا، سب سے امپورٹنٹ سوال لوگ کرتے ہیں، ٹیکنالوجی کا دور ہے، مینول ایکسکیویشن ٹھیک ہوتی ہے یا مشین ایکسکیویشن ٹھیک ہوتی ہے؟ یہ سوال بہت کیا جاتا ہے، آپ کیا اس کے دیکھیں سر، مینول جو ایکسیویشن ہوتی ہے اس میں ہم اتنا ہی اپنا ایریا کور کرتے ہیں، اتنا ہی ہم اپنا ایریا ایکسیویٹ کرتے ہیں جتنا ہمیں چاہیے ہوتا ہے. اور جو مشین کا ہوتا ہے اس میں ہم نے نیچے 22 انچ کے ردے لگانے ہوتے ہیں، اینٹیں لگانی ہوتی ہیں، لیکن وہ ہمیں ایک سٹینڈرڈ ملتا ہے 3.5 فٹ کا. تو اس پہ وہ جو ایکسٹرا چیز بچ جاتا ہے نا اپنی فاؤنڈیشن کے ساتھ، جو ہماری زمین ایکسٹرا ایکسیویٹ ہوئی ہوتی ہے اس میں پھر پانی جاتا ہے، وہ کل کو ہمیں نقصان کرتی ہے. وہ پھر اس لیے فاؤنڈیشن کو خطرہ ہوتا ہے، اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ گھروں کا جو ہے وہ ہم مینولی کرواتے ہیں. مطلب یہ کہ اگر مینول ایکسکیویشن کرائیں گے تو آپ کا بہت سارا مٹیریل بچے گا، پیسے بچیں گے، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ آپ جتنی ایکسکیویشن کرائیں گے پھر اتنی ہی آپ کو نیچے رافٹ یا لین اتنی کرنی پڑے گی اور آپ کا مٹیریل ایکسٹرا ضائع ہوگا اور جس کی ضرورت کوئی نہیں ہے. جدھر بنیاد کی ہمیں چاہیے ہوتی، دیکھیں ہم نے کالم جو ہے یہ 3 فٹ کے ہم ڈیپتھ میں گئے ہوئے ہیں نیچے. یہ کالم ہمارے سارے نیچے ڈیپتھ میں، اور باقی فاؤنڈیشن جو ہے وہ ہماری 1 فٹ اوپر. کالم جو ہے جس میں جو لوڈ بیئرنگ ہمارے سارے کالم ہیں اس کی فاؤنڈیشن ہماری نیچے 3 فٹ تک ہے. اچھا، ابھی اس کا ایک 2 سٹیپس کے بارے میں ایک اور بھی میں اسی ویڈیو میں کور کر لیتا ہوں، جس میں ہم تھوڑی سی ڈیٹیل ویڈیو بھی بنائیں گے. ابھی اس کا نیکسٹ ہوگا ٹرمائٹ سپرے ہوگا اس پہ. اس کے اوپر ٹرمائٹ سپرے ہوگا جو کہ دیمک وغیرہ اور باقی کیڑے مکوڑے جو ہیں کل کو وہ بلڈنگ کے اندر داخل نہ ہو سکے. ہاں، کیونکہ مین جو رستہ ہوتا ہے ہمیشہ جس سے یہ دیمک آپ کی بلڈنگ میں، آپ کے گھروں میں انٹر ہوتی ہے، وہ آپ کی نیچے سے بنیاد ہوتی ہے، نیچے سے زمین ہوتی ہے. جب آپ بنیاد کو ہی سپرے کر دیتے ہیں تو چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں کہ یہ دیمک آپ کے گھر میں انٹر ہو سکے. اس کا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے پھر اس کے بعد؟ اس کے بعد ہم جب دیمک کا سپرے کریں گے اس کے بعد پھر ہماری اس کے اوپر PCC آئے گی، PCC یا لین آئے گی. لین ہم شروع کریں گے، اس کے بعد پھر ہماری بریک میسنری اسٹارٹ ہوگی. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اس کا نیکسٹ اسٹیپ بھی آپ کو دکھائیں گے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.